بسم الله الرحمن الرحيم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی اقدس جو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، اس کے متعلق ہم بات کرنے چلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ اماں جی کا مال لے کر تجارت کی غرض سے جاتے، اور اماں جی نے آپ کے کام میں اتنی خیر و برکت اور آپ کی امانت دیانتداری کو جب دیکھا تو بہت متاثر ہوئیں. اماں جی خدیجہ ایک بڑی مالدار خاتون تھیں، اور اس سے پہلے بہت زیادہ لوگ آپ کو شادی کی دعوت دے چکے تھے، لیکن آپ کسی کی دعوت قبول نہیں کر رہی تھی، کیونکہ آپ یہ چاہتی تھیں کہ مجھے اس طرح کا آدمی میرا ساتھی ملے جو میرے کام کو بھی سنبھالے اور دھوکہ بھی نہ کرے، اور اس جیسا نیک صالح اور ایماندار آدمی بھی کوئی نہ ہو. تو ادھر آپ کا جو غلام تھا اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت داری، آپ کا اعلیٰ کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے رستے میں آنے جانے کے انداز، طور طریقے سب اماں جی کے سامنے رکھے. تو حضرت خدیجہ یہ دیکھ کر دل میں سمجھ گئیں کہ یہ وہ گوہر ہے، وہ نایاب ہستی ہے جو اگر مجھے مل جائے تو میرے معاملات سارے درست ہو جائیں گے. کیونکہ جو رئیس مکہ تھے وہ آپ سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن آپ ان کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھیں، یعنی کہ اس پہ خاموشی اختیار کر چکی تھیں، کسی کے پیغام کو بھی آپ نے منظور نہ کیا. تو اب آپ نے اپنے وہ جو دل کی بات تھی نا وہ اپنی سہیلی نفیسہ سے کی، جو آپ کی بڑی گہری سہیلی تھی. انہیں کہتی ہیں کہ اس معاملے پہ تم جا کے اکیلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفیسہ نے بات کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے پر آپ نے بات کی کہ یوں مجھے حضرت خدیجہ جو کہ مکہ کی رئیس خاتون ہیں انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا ہے. تو آپ کے چچاؤں نے جا کے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی، اور حضرت خدیجہ کے چچا نے آپ کی بات سن کر شادی کا جو پیغام تھا اس پہ معاملات کو دیکھا اور ادھر سے ہاں ہو گئی. نکاح میں بنی ہاشم کے بڑے بڑے اور دوسرے جو مکے کے سردار تھے وہ اس میں شامل ہوئے. صاف ظاہر ہے کوئی عام سی شادی نہیں تھی، چونکہ یہ مکہ کی ایک مشہور و معروف تاجر خاتون کی شادی تھی، اور جو کہ بڑی معروف بھی تھی. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اس پہ لکھتے ہیں کہ جب آپ ملک شام سے واپس آئے تو یہ آپ کی شادی اس کے 2 ماہ بعد کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کے اندر 20 اونٹ دیے. اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس بتائی جاتی ہے، اور وہ سوجھ بوجھ کے لحاظ سے، نسب و دولت کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں. یہ پہلی خاتون تھیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی، اور ان کی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی. اس بات کو ابن ہشام نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے ان کی موجودگی میں کسی سے شادی نہیں کی. اور جہاں تک معاملہ ہے آپ کی اولاد کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ محترمہ ہماری اماں جان سے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام بچے انہی میں سے پیدا ہوئے. سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی. پھر حضرت زینب، رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے.
عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ بعض لوگ ان کو اور بیٹوں کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن جو زیادہ معروف روایت ہے اس کے مطابق حضرت عبداللہ ہی کے 2 لقب تھے، طیب اور طاہر۔ آپ کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا اور وہ مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے بھی مشرف ہوئیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بیٹیوں کو ہجرت کا موقع دیا۔ حضرت فاطمہ آپ کی واحد بیٹی تھیں جن کا انتقال آپ کی زندگی کے بعد ہوا، 6 ماہ بعد راؤنڈ اباؤٹ، اور باقی آپ کی تمام بیٹیاں آپ ہی کی زندگی کے اندر دنیا سے تشریف لے گئیں، اور حضرت فاطمہ کی وفات یقیناً 6 ماہ بعد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں جی حضرت خدیجہ سے ابحد پیار تھا، اور آپ کہا کرتے تھے خدیجہ خدیجہ ہی تھی، جب میرا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں تھا تو خدیجہ نے مجھے سہارا دیا اور خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، انہوں نے میری تائید کی، نصرت کی، مجھ پہ ایمان لائیں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، آپ نے اس مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ وہ خدیجہ جو مکے کی مالدار خاتون تھی، ایک وقت آیا کہ شب ابی طالب کے اندر وہ مال کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر وہاں رکی ہوئی تھی اور انتہائی نحیف اور کمزور ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے اسی سال ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت دے کر آئیں، اور خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ کبھی کوئی ہماری ماں ان کے بارے میں ایسی بات کرتی تو رسول اللہ فرماتے نہیں آپ کو پتا خدیجہ کون تھی، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا میں کوئی اور ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ہماری ماں کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔